اور سوچنے والی بات ہے کہ 18 ذی الحجہ کو پیارے آقا نے ضرور کی بات فرمائی، من کنت مولا فعلی مولا، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ خود سوچئے 10 محرم کو یہ لوگ غم مناتے ہیں، 10 محرم کو یہ لوگ غم مناتے ہیں، اور 18 ذی الحجہ کو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یعنی 10 محرم میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ غم منا رہے ہو، 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ خوشی منا رہے ہو۔ درجے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ اور آپ کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس میں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے حضور کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، ان کے بعد عمر بن خطاب کا ہے، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کوئی درجہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی درجہ نہیں، بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ کے مناقب ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ جو ہے نواسے رسول ہیں، بے شمار فضائل ہیں، لیکن درجے بھی تو ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم کا بڑا درجہ، حضرت عیسیٰ کا بڑا درجہ، حضرت موسیٰ کا بڑا درجہ، لیکن جو درجہ، جو مقام و مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی اور کو تھوڑی ملا ہے۔ تو جو بات ہے تو کہی جائے کہ کون امام الانبیاء ہے، کون سید الاولین ہے، کون سید الآخرین ہے، جو بات ہے وہ بات تو کہی جائے گی، لیکن ان لوگوں کو اصل بات یہ ہے، یہ لوگ صحابہ کرام سے اس درجہ بغض رکھتے ہیں، اس درجہ حسد رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو درجہ کیا دیں، ان لوگوں کو سچا، پکا، مومن، مخلص، جنتی صحابی بھی نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنے صحابہ کرام ہیں یہ سچے پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، مخلص ہیں، مومن کامل ہیں، ان میں سے ہر ایک جنتی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، 2-4 کو چھوڑ کر کسی ایک کو ایمان والا نہیں مانتے، کہ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ یعنی یہ دوہرے رخ کی بات ہے۔ ہم لوگ خود دیکھیں کہ 10 محرم کو صاف سب کچھ بند رہتا ہے، صاف ساری چھٹی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اور صاحب جو ہے غم منایا جا رہا ہے، صاحب ماتم کیا جا رہا ہے، صاحب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک ٹائٹل ہے ذی النورین، آپ کا ایک لقب ہے ذی النورین یا ذو النورین، تو نورین کے معنی 2 نور، اور ذو یا ذی معنی والا، 2 نور والے ہیں۔ اصل بات یہ ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا، اس کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور تقدیر کی بات ہے سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان یہ بات کہی کہ دیکھو یہ حضرت عثمان ہے، تم میں سے اگر کوئی چاہے تو اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دے، تم میں سے اگر کوئی چاہے تو اپنی بہن کا نکاح حضرت عثمان سے کر دے، اس لیے کہ اب میرے پاس تو بغیر نکاح والی کوئی لڑکی ہے نہیں، اگر میرے پاس کوئی اور لڑکی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا میں اس کا نکاح بھی عثمان سے ہی کر دیتا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہ فرمایا اگر میرے پاس 10 لڑکیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے 10 کا نکاح جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیتا۔ یہ فضیلت ہے، یہ درجہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن ایک ساتھ 10 کا نہیں کر سکتے ہیں، ایک ساتھ 2 کا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ سگی 2 بہنوں کو کوئی ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر تقدیر کے اعتبار سے اور تکوین کے اعتبار سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو اب دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ اکہرے داماد نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سنگل داماد ہیں، یعنی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر دوہرے داماد ہیں۔ یہ 2 رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے یکے بعد دیگر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جڑے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اپنے معاشرے کو دیکھیے، معاشرے کی صورتحال دیکھیے، معاشرے کی فضا کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجوں کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ ان سے نیچے۔ اہل سنت والجماعت میں کے جو باشعور لوگ ہیں اور جو علمی حلقہ ہے، جو علمی طبقہ ہے، وہ تو سب درجہ بندی جانتا ہے، لیکن عوام الناس کی جو صورتحال ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کم سمجھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ۔ عمل کے اعتبار سے وہ اصل میں ہم لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہم لوگوں کی بھی کمی ہے، اور ہم لوگوں سے زیادہ جو ہے جو وہ لوگ ہیں جو ان کے دشمن ہیں، وہ لوگ تو حضرت عثمان کو مومن ہی نہیں مانتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی ہے، حضرت فاطمہ. یعنی تاریخ پر ایسا الزام لگاتے ہیں، ایسی تہمت لگاتے ہیں. اگر آپ بھی مطالعہ کریں گے عربی کا، اردو کا، آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ ہی کو طاہر و طیب بھی کہتے تھے، اور 4 بیٹیاں ہوئی ہیں. لیکن صاحب انہوں نے بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا، اس لیے کہ اگر بیٹیوں کا اقرار کرو گے تو جو فضیلت حضرت علی کو دینی پڑے گی وہی اوروں کو دینی پڑے گی. ہمیں اوروں کو دینی نہیں ہے، اس وجہ سے سرے سے انکاری کر دو. ہمیں اوروں کو دینی نہیں ہے، اس وجہ سے سرے سے انکاری کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. یہ قرآن پاک کی جو وحی اترتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام جن کو یہ شرف حاصل ہے، وہ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ہی بشارت دے دی تھی اور زندگی میں ہی اعلان فرما دیا تھا. ایک موقع پر پیارے آقا جو ہے احد کے میدان، احد کے پہاڑ پر تھے، تو وہ پہاڑ جو حرکت کرنے لگا. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ پہاڑ کہاں حرکت کرے گا لیکن وہ ہلنے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ٹھہر جا، ساکن ہو جا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو ہے تمہاری پشت پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی تو خود موجود تھے، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے تو ان کو صدیق فرمایا، اور اسی طریقے سے 2 لوگ اور موجود تھے، ایک حضرت عمر بن خطاب موجود تھے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے. ابھی کب بات ہو رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے. حضرت ابوبکر کو خلافت نہیں ملی ہے، حضرت ابوبکر کا وصال نہیں ہوا، حضرت عمر کو خلافت نہیں ملی، ابھی ان کا وصال. پہلے سے پیارے آقا نے کہہ دیا کہ 2 شہید ہیں، یعنی پہلے سے بتا دیا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوں گے. اور ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اعزاز دے گا اور لوگ تم سے اس کو چھیننا چاہیں گے تو تم اس کو اتارنا نہیں. مطلب یہ تھا کہ لوگ تمہاری خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تم اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان نہ کرنا. چنانچہ عبداللہ بن سبا، اس زمانے سے جو فتنہ شروع ہوا اور جو اس فتنے کا بانی مبانی ہے، اس کا نامی جو ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے. یہ اصل یہودی تھا، یہ اصل باہر کا رہنے والا تھا. اس نے بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں لوگوں کی ذہن سازی کی، وہاں کے لوگوں کو خراب کیا، اور پھر بعد انہی لوگوں کو یہ مکہ مدینہ طیبہ لے کے آ گیا. یہ لوگ اصل ظاہر میں ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا. یہ اسلام کو دشمن تھے، یہ امت مسلمہ کا جو اتحاد تو اس اتحاد کو ختم کرنا چاہتے تھے، پارا پارا کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے بہت گہری سازشیں کیا کرتے تھے. انہی سازشوں کا نتیجہ ہوا کہ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا. باقاعدہ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر انتظار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو ہے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. چنانچہ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور حج کا موقع تھا، چونکہ 18 ذی الحجہ لوگ حج سے واپس ہو رہے ہیں. مدینہ کے اندر سناٹا تھا. ان لوگوں نے سوچا موقع اچھا، اگر زیادہ اس کو ڈیلے کرو گے تو بہت سے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آ جائیں گے، پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. چنانچہ گھر میں گھس کر 2-4 قسم کے بدبخت لوگ تھے، انہوں نے حملہ کیا. اس وقت قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی جان پر حملے کر رہے ہیں، آپ کے قاتل بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے. ہمیں خود بھی اس سیرت کو اور اس تذکرے کو اور اس فضیلت کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو منتقل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.